ایسا ہوا نا کہ میں دو فیملیز کو ڈیل کر رہا تھا، ان کے بچے آپس میں لڑے تھے نا، مطلب ایک دوسرے کو مارا شارا تھا، تو بدتمیزی کی تھی، لڑائی کی تھی۔ اب ان دونوں کو ڈیل کرتے کرتے ایک فیملی باہر ویٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، میں نے باہر بھی جگہ بنائی ہوئی تو وہاں پہ ویٹ کر رہی تھی۔ اب اتنی ٹینشن ہو رہی تھی، میں نے کہا اللہ جی کہ اب یہ معاملہ سلجھ جائے جلدی سے نا۔ اب یہ معاملہ بھی سلجھا نہیں تھا کہ وہ ایک کے پیرنٹس کمپلین کر رہے تھے، دوسرے کے پیرنٹس جو ہے کمپلین کر رہے تھے، ساتھ ہی جو ہے دو فیملیز اور آگئی جو ایڈمیشنز کے لیے، مطلب ایک دو لڑکے آگے، دو تین لڑکے آگے اور ایک فیمیل آئی الگ، مطلب دونوں الگ الگ کلاسز کے تھے۔ اب یقین جانے اتنی ٹینشن کی کلاسز بری ہوئی ساری جگہ، اور وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ باہر بھی مرد بیٹھے ہوئے، اندر بھی معاملہ، آفس کے اندر بھی معاملہ جو ہے وہ سلجھ رہا ہے، باہر بھی ویٹنگ ایریا میں بھی بیٹھے ہوئے، اور جو ہے میں بڑا ٹینشن میں ہو گیا۔ اس میں سب سے بڑا پرابلم پھر آگے کیا ہوا کہ نا ساتھ ہی مالک مکان کی کال آ گئی کہ بھئی آپ جو ہے کرایہ اور بل دے دیں، کرایہ اور بل بھی آ چکے، اور بل کا کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اب یہاں سے ان کو بھی وہ بھی آ رہے ہیں، کہتے ہیں میں آ رہا ہوں۔ اب اتنی ٹینشن اور بڑھ گئی۔ اچھا اس سے اور مزے کی بات کہ پنڈی سے جو ہے وہ چیئرز بھی آ رہی تھی نا، پنڈی سے میں نے چیئرز کو آرڈر دیا ہوا تھا تو وہ ڈیلیور ہو رہی تھی، اس ٹائم اس کی کالز بھی آ رہی تھی کہ بھئی مجھے لوکیشن سمجھاؤ، کسی بندے کو باہر بھیجو۔ اب اس ٹائم میں اتنا ٹینشن میں ہو گیا کہ اللہ جی میں کروں کیا؟ اللہ سے دعا کی دل میں، یا اللہ کے سارے معاملات کو سلجھا، کوئی میرے ہاتھ سے واپس نہ جائے، مطلب کوئی ناراض ہو کے نہ جائے، بس یہ دعا کرنی تھی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں 2 منٹ کے اندر سالو کروایا کہ سر جی میں انشاءاللہ یہ ان کے ٹیچر سے بات کرتا ہوں، یہ ساری بات میں نے نا انہیں مطمئن کر کے بھیجا، اور میں نے ایک دوسرے کو جو ان کے بچوں کے آپس میں رزنامے بھی کرائے، اور جو تھوڑا سا پیار شیار بھی کیا کہ یار چلو آپ لوگ جاؤ۔ وہ میں نے پھر فیمیلز کو بلایا، ان سے بات کی، مطلب میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں نا کہ میں نے وہ ان سے بھی بات ڈن کر لی، اور ان کا بھی ایڈمیشن بھی ہو گیا، فرسٹ ایئر میں ان کا بچہ تھا۔ پھر وہ مالک مکان کو بل بھی دے دیا، ٹھیک ہے، اور وہ چیئرز والے کے لیے میں نے پھر وہ جو میرا لڑکا ہے شاکر میرے ساتھ جو کام کرتا ہے اس کو میں نے بھیجا کہ بھائی آپ جائیں اس کو بھی لے آئیں، لیکن وہ اے ٹی ایم جانا تھا، پھر اے ٹی ایم کیا۔ مطلب میں صرف جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں نا کہ یہاں پہ فلسفی کیا ہے، کہ یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے، کہ اس واقعے سے میں نے کیا سبق حاصل کیا۔ دیکھیں ایک ہی ٹائم پہ میرے پہ کتنا لوڈ آیا، اگر میں اس ٹائم ہار مان جاتا، فار ایگزامپل میں کہتا کہ یار بڑی مشکل ہو رہی ہے، کس طرف جاؤں کیا کروں، بندہ نا بالکل بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ ادھر سے بھی دماغ خراب ہو رہا ہے، ادھر سے بھی دماغ خراب ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے اچھی لگتی ہے کہ انسان اگر گرو کرنا چاہتا ہے نا، میں نے اسی چیز سے سیکھا، وہ 3 چیزوں پہ کنٹرول کرے، اونلی آن 3 تھنگس۔ اگر وہ ان 3 چیزوں پہ جو ہے کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ دا فرسٹ تھنگ جو میں سمجھتا ہوں وہ غصہ ہے، اگر انسان غصے پہ کنٹرول کرے نا تو وہ زندگی کے اندر گرو کر سکتا ہے۔ دا سیکنڈ تھنگ از کہ بھوک، انسان بھوک کو کنٹرول کرے، بھوک کے اوپر برداشت حاصل کرے۔ اور دا تھرڈ از نیند، اگر انسان نیند کے ساتھ بھی جنگ کر سکتا ہے تو وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اب یہ سارا جو واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی ہرڈلز آئیں، مشکلات آئیں، سختیاں آئیں، ٹھیک ہے، طوفان آ جائے بھلے ایک قسم کا، اور بہت زیادہ جو آپ تکالیف میں ہوں، تو آپ نے ہار نہیں ماننی، بس اپنے رب سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ جتنی مشکلات آئیں یہ بھی تیرے طرف سے، اور ان کو حل کرنے والا بھی صرف تو ہی ہے، انسان نہیں ہے، یہ انسان 2 ٹکے کے نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، یہ 1 روپے کے بندے نہیں ہیں، 1 روپے کے بندے نہیں ہیں اللہ کی ذات کے آگے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو اللہ کی ذات سے دعا مانگو، اللہ کی ذات پہ یقین کرو۔ یعنی یہ واقعہ دیکھیں میرے پاس روز کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اگر میں آپ کو ایسی سٹوری سنانا شروع کر دوں نا تو یقین جانے سے میں نا اپنی زندگی کے ہر واقعے سے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، میں سیکھتا لازمی ہوں، میں مطلب اس کا مورل لازمی نکالتا ہوں، نتیجہ لازمی نکالتا ہوں کہ بھائی یہ انسیڈنٹ پیش آیا، یہ پرابلم پیش آئی، سو اس کا سلوشن کیا تھا، اس کا پرابلم کیا تھا، اس کی جیسے وہ نومیریکل کو سالو نہیں کرتے، پہلے گیون ڈاٹا پھر فارمولا پھر اس کے اندر ویلیوز پٹ کی، وہ ساری فلسفی کی طرح میں اس طرح ان کو حل کرتا ہوں۔ تو جب بھی ہرڈلز آئیں، سمجھ رہے ہو نا، جب بھی ہرڈلز آئیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ تمہیں آپ نے کیا کرنا ہے، محمد فیضان قریشی کو فالو کرنا ہے، میرا نام ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر یقین جانے سمجھانے والے لوگ بہت کم ہیں، اور چولیاں مارنے والے لوگ سارے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے چولیوں کو فالو کر رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی انٹرٹینمنٹ کے لیے کرے، بٹ the thing is کہ آپ نے الفاظوں کو بھی فالو کرنا ہے، آپ نے جو ہے گرامر کو بھی فالو کرنا ہے، آپ نے جو ہے ہر چیز کو فالو کرنا ہے جو آپ کو علم دے رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فیضان کو دیجیے اجازت، اللہ